بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اردو جماعت ہفتم لیکچر نمبر 73 کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 73 ہے۔ آج ہم مشقی کام کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر میں ہم نے سبق پڑھا ہے ملاقات شہر اور گاؤں کی مکالمے کی صورت میں، اس میں ہم نے شہری اور دیہاتی زندگی کی خوبیاں اور خامیوں کے بارے میں پڑھا۔ تو ابھی ہم اس کا مشقی کام کا آغاز کریں گے، اس کا مشقی کام کریں گے۔ تو اپنے پاس رف کاپی رکھیں، پین مارکر نکالیں اور اس کے سوالات جو ہے اس کے جوابات میں آپ کو بتا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں، ٹھیک ہے۔ رف کاپی پین اور مارکر آپ کے پاس موجود ہو اور آپ اس کے سوالات لکھتے جائیں، اس کے جوابات۔ سوال نمبر الف ہے دیہی زندگی کی خوبیاں بیان کریں۔ دیہی سے مراد گاؤں کی زندگی، گاؤں کی زندگی کی خوبیاں بیان کریں۔ تو گاؤں کی زندگی کی خوبیاں ہم نے شروع کے پیراگراف میں پڑھی ہے۔ دیہی زندگی مصنوعی تکلفات سے پاک ہوتی ہے۔ دیہات کا ہر نظارہ دلکش اور دل فریب ہوتا ہے۔ لہلہاتے ہوئے کھیت، ہرے بھرے سایہ دار درخت، کھلی فضا میں تا حد نگاہ خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دیہی زندگی فطرت کے قریب ہوتی ہے۔ یہاں کا ماحول پرسکون ہوتا ہے۔ تازہ آب و ہوا میں سانس لینے والے لوگ بھی توانا اور صحت مند ہوتے ہیں۔ خلوص اور صاف دلی کا پیکر ہوتے ہیں۔ مکر و فریب اور دھوکہ دہی سے دور رہتے ہیں۔ بنا کسی ہیل و حجت کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ دوسروں کی خوشی اور غم پر دوسروں کی خوشی میں خوش اور غم پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ دوسروں کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیہی زندگی کی خوبیاں ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے شہری زندگی کے روشن پہلو کون کون سے ہیں، یعنی شہری زندگی میں کون کون سی خوبیاں جو ہے وہ موجود ہے۔ روشن پہلو سے مراد خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے پاس نوٹ کریں، شاباش۔ شہری زندگی کے روشن پہلو کون کون سے ہیں؟ شہری زندگی کے روشن پہلو کون سے ہیں، کون کون سی خوبیاں ہیں شہری زندگی میں؟ شہری زندگی کی بہت سی خوبیاں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جدید تعلیمی سہولیات عام ہونے کی وجہ سے لوگ ہر طرح کے علم و فن سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ زندگی کی ہر ضرورت اور آسائش بآسانی میسر ہوتی ہے۔ طبی سہولتیں، بہترین ڈاکٹر، حکیم، ملازمت اور کاروبار کے بہتر مواقع، بہترین ذرائع آمد و رفت، تفریحی سہولتیں، فیکٹریاں اور دیگر صنعتی اداروں کی فراوانی کے باعث معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں معیار زندگی کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہری زندگی میں ہمیں ضروریات زندگی کے حصول میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ٹھیک ہے۔ تمام قسم کی سہولیات جو ہے وہ بآسانی دستیاب ہوتی ہیں۔ سوال نمبر ج ہے نیا قصبہ آباد کرنے کی کیا وجوہات تھی؟ تو سوال نمبر ج نیا قصبہ آباد کرنے کی کیا وجوہات تھی؟ اس کا جواب ہم اس طرح لکھیں گے کہ جس طرح تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح شہری اور دیہاتی زندگی کی بھی روشن اور تاریک پہلو ہیں۔ یعنی جو خوبصورتی اور سادگی اللہ تعالیٰ نے گاؤں کو عطا کی ہے اس سے شہر محروم ہے، اور جن سہولیات سے شہر مالا مال ہے وہ گاؤں میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ایک ایسا قصبہ جو ہے وہ بسانا چاہیے کہ جہاں پر گاؤں کی سادگی، خوبصورتی، صاف ستھری آب و ہوا اور پرسکون ماحول ہو، اور شہر کی رونقیں اور جدید سہولتیں بھی موجود ہوں، تاکہ یہاں بس کر لوگ جو ہے آرام و سکون اور خوبصورت زندگی بسر کر سکیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر د ہے شہر کس سے ملنے جا رہا تھا اور کیوں؟ ٹھیک ہے، شہر کس سے ملنے جا رہا تھا اور کیوں؟ تو اس کا جواب ہم ایسے لکھیں گے، شہر گاؤں سے ملنے جا رہا تھا کیونکہ وہ اس پرنمود و نمائش والی دنیا سے یا زندگی سے اکتا کر گاؤں سے پرسکون اور مسحور کن زندگی گزارنے کے طریقے یا گر سیکھنا چاہتا تھا، اور تبدیلی آب و ہوا کی خاطر وہ گاؤں سے ملنے کے لیے روانہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر ہے ہمارے پاس دیہی اور شہری زندگی کی تاریک پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ دیہی یعنی گاؤں کی زندگی اور شہر کی زندگی کی جو تاریک پہلو ہیں، جو خامیاں ہیں، وہ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب اس طرح ہوگا، دیہی زندگی کا سب سے تاریک پہلو اعلیٰ اور جدید تعلیم کی برکتوں سے محرومی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لوگ فضول اور
رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ اکثر تنگ نظری کا شکار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضروریات زندگی کے حصول میں بہت دقت اٹھانی پڑتی ہے، علاج، معالجے اور آمد و رفت کے بہتر ذرائع کا فقدان ہوتا ہے، سینما، تھیٹر، پارک جیسی تفریحی سہولتیں نہ ہونے کی برابر ہوتی ہے، جبکہ شہری زندگی کا تاریک پہلو، سب سے تاریک پہلو صاف آب و ہوا کی عدم دستیابی ہے۔ اس کے علاوہ ٹریفک کا شور، کارخانوں اور فیکٹریوں کا شور انسان کے ذہنی سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو تنگ و تاریک اور ڈبہ نما مکانات میں رہنا پڑتا ہے۔ شہری زندگی انتہائی پرتکلف اور نمود و نمائش والی ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کو اپنی لاج رکھنے کی خاطر دن رات کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی ایک مشین بن کر رہ جاتی ہے۔ بے شمار کاموں میں الجھنے کی وجہ سے لوگ اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتے، نہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لوگ جو ہے وہ اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں اور تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے شہری اور دیہاتی زندگی کے تاریک پہلو۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے ہمارے سوالات جوابات۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، آپ اسی طرح رف کاپی میں پیج ریڈی کریں۔ الفاظ معنی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں، ساتھ ایک ماڈل جملہ بھی بنا کے دے رہی ہوں، اور اس کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ اپنا اپنا جملہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نمبر 1، مدبیر۔ مدبیر کا مطلب ہے آمنا سامنا۔ جملہ ہم اس پر اس طرح بنا سکتے ہیں، شادی میں یا بازار میں اپنے پرانے دوست سے مدبیر ہونے پر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ ٹھیک ہے، شادی میں اپنے دور اور قریب کے رشتہ داروں سے مدبیر ہونے پر مجھے بہت خوشی ہوئی، یا بازار میں اپنے پرانے دوست سے مدبیر ہونے پر مجھے بے حد مسرت ہوئی یا خوشی ہوئی۔ حیل و حجت، ہمیں بغیر کسی حیل و حجت کے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، یا میں بغیر کسی حیل و حجت کے غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ حیات افروز، مولانا طارق جمیل کے بیانات بڑے حیات افروز ہوتے ہیں، یا مولانا طارق جمیل کے حیات افروز بیانات سن کر ہمارے دلوں میں جذبہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دسترس کہتے ہیں پہنچ کو۔ کرونا وائرس پر قابو پانا حکومت کی دسترس سے باہر ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل کے حالات کے پیش نظر اگر جملہ بنانا چاہیں، کرونا وائرس پر قابو پانا حکومت کی دسترس سے باہر ہو چکا ہے۔ دقت کا مطلب ہے مشکل۔ ٹھیک ہے، دسترس کا مطلب ہے پہنچ۔ حیات افروز زندگی بڑھانے والا، دقت مشکل یا دشواری۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو ضروریات زندگی کے حصول میں دقت کا سامنا ہے۔ ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو سہولیات زندگی کے حصول میں دقت کا سامنا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 ہے خط کشیدہ الفاظ کے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ لکھ کر، جو ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وہ لکھ کر جملہ دوبارہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جملہ آپ نے مارکر سے اور نیچے جملہ آپ نے پین سے لکھنا ہے، اور جو مترادف لفظ آپ نے لکھنا ہے وہ بھی مارکر سے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، شہر کو گاؤں سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ خط کشیدہ جو انڈر لائن الفاظ ہے، جیسے یہاں پہ اشتیاق ہے، خاصیتیں ہیں، اولین، آسائشوں اور بڑی، تو اس کے ہم نے مترادف ہم معنی الفاظ لکھنے ہیں اور جملے کو دوبارہ لکھنا ہے۔ شہر کو گاؤں سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، اشتیاق شوق، ٹھیک ہے، بہت شوق تھا۔ بے ہے گاؤں اپنی خاصیتیں گنوانے لگا، خاصیتیں خوبیاں، تو ہم دوبارہ جملے کو لکھیں گے، گاؤں اپنی خوبیاں گنوانے لگا۔ نمبر جیم، گاؤں انسانی آبادی کا اولین گہوارہ ہے، اولین پہلا، ٹھیک ہے، سب سے پہلا، گاؤں انسانی زندگی کا سب سے پہلا گہوارہ ہے۔ نمبر دال، شہری زندگی آسائشوں سے بھرپور ہوتی ہے، آسائشوں سہولتوں، آسائشوں کی جگہ ہم لکھیں گے سہولتوں، شہری زندگی سہولتوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ نمبر لاسٹ ہے جتنا بڑا شہر ہو اتنی بڑی تنہائی ہوتی ہے، تو بڑی کی جگہ ہم لکھیں گے طویل، جتنا بڑا شہر ہو اتنی طویل تنہائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مترادف الفاظ ہو گئے اس کے، اشتیاق شوق، خاصیتی خوبیاں، اولین پہلا، آسائشوں سہولتوں، بڑی طویل۔ ٹھیک ہے، اسی لیے مترادف لکھیں، اب جملے مترادف لفظ لکھ کے ہم نے جملے کو دوبارہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے،
آخری سوال ہے ہمارے پاس، درذیل جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ غلط درست فقرات ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1 ہے میز کے اوپر کتابیں پڑھی ہیں، تو کہ اوپر یہاں پہ غلط ہے، میز پر کتابیں پڑھی ہے، میز کے اوپر لفظ غلط ہے، یہاں پہ کے اوپر غلط ہے، یہاں پہ لکھیں میز پر کتابیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے لکھنا ہے پہلے غلط جملہ مارکر سے، اس کے نیچے درست جملہ، اور درست جملے میں جو لفظ آپ نے ٹھیک کیا اس کو مارکر سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میز پر کتابیں پڑھی ہیں جمع۔ نمبر 2 یہ میرا دولت خانہ ہے، یہاں پہ دولت کی جگہ غریب، کیونکہ دولت خانہ ہم نہیں کہتے ہیں عام بول چال میں، ہم اسی طرح کہتے ہیں روزمرہ کے لحاظ سے کہ یہ میرا غریب خانہ ہے، ٹھیک ہے۔ غریب خانہ ہوتا ہے، دولت خانہ نہیں۔ نمبر جی بے فضول باتیں مت کرو، بے کو کاٹتے فضول باتیں مت کرو، بے فضول لفظ غلط ہے، فضول، ٹھیک ہے، فضول باتیں مت کرو۔ نمبر دال بارش برس رہی ہے، یہاں پہ برس کی جگہ ہم لکھیں گے بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ہے آپ کی مزاج کیسی ہے، یہاں پہ کی جگہ کا اور کیسی کی جگہ کیسا، آپ کا مزاج کیسا ہے یا آپ کے مزاج کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا آج کا مشقی کام، یہ آپ لوگوں نے رف کاپی میں نوٹ کرنا ہے۔ سوالات کے جوابات میں نے کروا دی، وہ آپ نے کرنے ہیں، اور ساتھ میں یہ جو 3 مشقی سوالات ہیں، جملے ہیں، اور 2 مشقی سوالات ہیں گرامر کے، یہ آپ لوگوں نے رف کاپی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہوم ورک میں آپ یہ کویشچن لے لیں، ایک ایکٹیویٹی ہے کہ دیہاتی اور شہری زندگی کی 5 خوبیاں اور خامیاں لکھیں۔ سوالات میں بھی ہم نے کئی روشن اور تعلیق پہلو ہم نے دیہی زندگی اور شہری زندگی کی کر لی ہے، بہت آسان ہے۔ تو آپ نے 5 جملے دیہات کی 5 خوبیاں اور 5 خامیاں لکھنی ہیں، اور شہری زندگی کی 5 خوبیاں اور 5 خامیاں لکھنی ہیں پوائنٹس کی صورت میں، ٹھیک ہے۔